بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان جب فوت ہونے کے قریب ہوتا ہے، اس کا اس دنیا سے تعلق ختم ہونے لگتا ہے اور آخرت کی طرف وہ رجوع کرنے والا ہے، منتقل ہونے والا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اپنے متعلقین کو بلا کر بڑی اہمیت کی حامل باتیں یاد کراتا ہے، ان کو بتلاتا ہے۔ یہ جو اس موقع پر کلام کیا جاتا ہے، گفتگو کی جاتی ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں وصیت کہتے ہیں۔ مثلاً والد فوت ہونے لگا ہے یا کہ دادا جان، تو وہ اپنے متعلقین پوتوں کو، بیٹوں کو، یا باپ ہے تو بیٹوں کو بلا کہتا ہے کہ بیٹا یاد رکھنا، لکھ لو، تحریر کر لو، فلاں آدمی سے ہم نے اتنا مال لینا ہے، اتنا اس کو دینا ہے۔ بالفاظ دیگر جو بہت ضروری اور اہمیت کی حامل باتیں ہوتی ہیں یا معاہدات ہوتی ہیں، وہ اس وقت کی جاتی ہیں یا یاد کرائی جاتی ہیں یا لکھائی جاتی ہیں، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اب طے شدہ بات ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے متعلقین کو دیکھ کر وصیت کرتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں، آخری اوقات آ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی وصیت کی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بحیثیت رسول اور خاتم الرسول ہونے کے ساری انسانیت اور ساری امت کو سامنے رکھ کر وصیت کی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے یہ کلمات کہے ہیں: لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحہم مساجدا۔ مسلمانوں یاد کر لو، یاد کر لو، یہ میری آخری وصیت ہے۔ یہود اور عیسائیت برباد ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گئے، اللہ کے غضب کے نیچے آ گئے۔ اس کی وجہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی، انبیاء کی اور نیک لوگوں کی قبروں پر جا کے سجدے شروع کر دیے۔ غور کرنے کے قابل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام جب فوت ہونے لگے ہیں تو آپ نے علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے یہ نہیں کہا کہ علی صاحب ٹھیک ہے آپ کی بیوی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا، لیکن وہ میری بیٹی ہے، آپ نے میرے بعد، میرے چلے جانے کے بعد اس کا دھیان رکھنا ہے۔ اور نہ ہی ابوبکر صاحب کو بلایا کہ دیکھو ٹھیک ہے یہ میری بیوی جو عائشہ ہے آپ کی بیٹی ہے، لیکن یہ میری بیوی ہے، یہ اب بیوہ ہو رہی ہے، میرے بعد اس کی ضرورتوں کا دھیان رکھنا نہ، بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے وہی ذمہ داری نبھائی ہے جو کہ ساری زندگی نبھاتے رہے ہیں، اور انہی تعلیمات کا خلاصہ کچھ یوں کیا ہے کہ اے مسلمانوں میں تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ اہمیت کی حامل یہ بنیادی بات ہے، غیر خدا کی عبادت نہ کرنا۔ یہ ایسا جرم ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس کے غضب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری یہ آخری وصیت ہے، اس کو یاد رکھنا، یاد رکھنا۔ اور دوبارہ بار بار دہراتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ یہ کلمات کہتے تو آپ پر بے ہوشی آ جاتی، جب ہوش آتا پانی پر ہاتھ لگاتے، چہرے پہ لگاتے اور دوبارہ یہی بات کرتے: لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحہم مساجدا وَيُحَذِّرُ بِهِ النَّاسَ۔ امام بخاری علیہ رحمت نے وہاں لفظ نقل کیا کہ ان کلمات کے ذریعے اس امت کو پیغمبر علیہ السلام ڈرا رہے ہیں، میرے بعد ایسا نہ کام کرنا۔ میری بڑی حسرت ہوگی کہ آنے والی زندگی میں کسی بھی مسلک کے علماء ہوں، چاہے وہ ذاکر ہوں، چاہے کہ علماء ہوں، اہل سنت والجماعت ہوں یا کہ اہل تشیع، ان کو چاہیے اپنی عملی زندگی میں، اپنی مجالس میں پیغمبر علیہ السلام کی اس آخری وصیت کو بیان کریں اور بار بار بیان کریں۔ حضرت اربہا کھربہا والدین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی بندہ غلط وصیت کر کے چلا جائے تو ہم ضرور پوری کرتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر کے جا رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، عملی زندگی میں ہم پیغمبر علیہ السلام کی آخری وصیت کو اہمیت دیں، اور خاص طور پر صاحب علم طبقہ پر لازم ہے کہ اس وصیت کو بڑھ چڑھ کر بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔